السلام علیکم، میرا نام حماد احمد ہے اور جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ میں کرونا وائرس کا شکار ہو چکا ہوں۔ میرا کووڈ-19 کا ٹیسٹ پازیٹیو آ چکا ہے اور اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کیا علامات تھیں اور اس کے بعد کس طرح میں نے خود کو کوارنٹائن کیا۔ تو بہت سارے دوستوں نے رابطہ کیا اور وہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کوارنٹائن کے دوران سیلف آئسولیشن کے دوران میرا وقت کیسے گزر رہا ہے اور خوراک کیا استعمال کی جا رہی ہے، کھانے پینے میں کیا چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا لی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ میں بتاؤں گا کہ جو سیلف آئسولیشن میں میرا وقت کیسے گزرا ہے، تو اس طرح ہے کہ میں نے اپنا شیڈول جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ رات کو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سو جاؤں، 10 سے 10:30 بجے میں سو جاتا ہوں اور صبح فجر کے وقت میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور مجھے اس دوران یہ بھی موقع ملا ہے کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ اردو کے ساتھ وہ سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ تو باقی جو ہے وہ 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں۔ تو جب مجھے وقت ملتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتا ہوں، ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، لیکن ٹی وی کم تر ہی دیکھتا ہوں کیونکہ کوئی سیاسی تبصرے، کوئی سیاسی ٹاک شوز اس میں وہ آپ کے لیے پریشان کن ہو سکتے ہیں، لیکن میں خود کو ریلیکس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو کچھ دوستوں کے پیغامات دیکھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح یہ میرا وقت گزر رہا ہے۔ کافی مشکل ہے کہ ایک کمرے میں خود کو بند رکھنا اور پھر آپ کی فیملی ممبران سے آپ مل نہیں سکتے، خاص کر میری بیٹی جب وہ دروازے سے دور سے مجھے بلاتی ہے اور اس سے ملاقات نہیں ہوتی تو ظاہری بات ہے آپ کو ایک جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ ذرا پریشان کن ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں کھانے پینے کے لیے کیا استعمال کرتا ہوں اس دوران، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ دیسی ٹوٹکے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میں اپنا شیڈول اس طرح سے ہے میرا کہ صبح اٹھنے کے بعد میں لیمو پانی لیتا ہوں، اس میں شہد ملا کے وہ پیتا ہوں، ساتھ کلونجی اور شہد، اس کے کلونجی کے چند دانے ڈالتا ہوں شہد میں، وہ لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو فروٹ ہے وہ لیتا ہوں اور کچھ وقفے کے بعد پھر میں معمول میں جو ناشتہ ہے وہ کرتا ہوں، وہ کوئی اسپیشل نہیں، معمول کے مطابق وہ ناشتہ کرتا ہوں۔ تو باقی 3 وقت کا یہی کھانا ہے کہ روٹی کے ساتھ جو مرغ کی یخنی ہے اور زیادہ تر وہ استعمال کی ہے، کچھ روٹین میں جو سبزیاں ہیں وہ ساتھ استعمال کی جا رہی ہیں، پھلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ وہ ایک ٹی وی انٹرویو میں ڈاکٹر عظمت صاحب کا وہ بڑا مشہور ہے، لوگوں نے دیکھا بھی ہے، اور اس ویڈیو کی میں اس کا لنک بھی دے دوں گا کہ کچھ انہوں نے دیسی چیزیں بتائی تھیں کہ وٹامن کس چیز میں ہے اور وہ کیا کیا چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے مطابق میں جو لہسن ہے اس کی 2 یا 3 توریاں بھی استعمال کرتا ہوں، جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ لہسن کی توریوں کو کاٹ کے 10 منٹ تک ہوا اس کو لگوانی ہے، اس کو نگل لینا ہے، تو وہ بھی استعمال کرتا ہوں۔ اور دن میں 1 آدھ مرتبہ دہی کا استعمال کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ جو قہوے کا استعمال کیا جاتا ہے، سنا مکی کا قہوہ آج کل کافی سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے شیئر بھی کر رہے ہیں، تو 2-3 دن میں نے جو سنا مکی کا قہوہ بھی استعمال کیا ہے، لیکن پتہ نہیں اس میں کرونا وائرس کا علاج ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ اس کو ایکٹیو کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے موشن بھی لگ جاتے ہیں، تو میں نے وہ 2-3 دن استعمال کر کے وہ بند کر دیا ہے۔ اور جو اس کے بعد میں ادرک کا قہوہ لیتا ہوں، وہ بھی دن میں 1 یا 2 مرتبہ وہ ادرک کا قہوہ لیتا ہوں، معمول میں چائے لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ رات کو سوتے وقت میں دودھ میں ہلدی ملا کر وہ بھی پیتا ہوں۔ فروٹ میں جیسا کہ وہ ڈاکٹر عظمت صاحب نے بھی بتایا تھا کہ جو خوبانی ہے اورنج کلر کی، تو وہ کوشش کی تھی، وہ مل گئی تھی، وہ استعمال کر رہا ہوں۔ باقی دیگر جو فروٹ ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پانی کا استعمال زیادہ ہے کیونکہ آپ کا اس دوران جو ہے وہ گلا زیادہ سے زیادہ خشک ہوتا ہے، تو پانی کا استعمال ہے، لیکن وہ ٹھنڈا نہیں، بالکل نارمل پانی استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی ایسا نہ ہو۔ تو گلے کو میں نے تر رکھا ہے، خشک نہیں ہونے دیا، آپ کا گلا بار بار خشک ہو جاتا ہے، آپ کو خراش ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو کھانے پینے میں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تر میں نے لی ہیں، اور یہ تمام چیزیں لائٹ لی ہیں۔
تو اس کے ساتھ کمرہ میرا ٹھیک ہے، اس میں چہل قدمی بھی ہو سکتی ہے، تو چہل قدمی جب مجھے موقع ملتا ہے میں چہل قدمی بھی کرتا ہوں، تو اس طرح کا مجھے زیادہ علامات نہیں بنی کہ مجھے بخار نہیں تھا اور کھانسی نہیں تھی۔ بخار 1-2 مرتبہ مجھے احساس ہوا ہے، لیکن زیادہ اس میں معاملہ نہیں بنا۔ تو اب سب سے اہم جو سوال لوگوں کا یہ ہے کہ اس میں ٹریٹمنٹ کیا ہوئی ہے، تو اس میں یہ میں بتاؤں گا کہ کسی بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ٹریٹمنٹ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ہر کیس جو دوسرے سے مختلف ہے، علامات مختلف ہیں، ہر ایک بندے کی امیونٹی مختلف ہے، چونکہ اس کا تمام تر مقابلہ جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جتنی آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی، قوت مدافعت آپ کی اسٹرانگ ہوگی، تو وہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا۔ تو یہ ڈاکٹر کا مشورہ ضروری ہے، لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جب 31 مئی کو میرے میں علامات ظاہر ہوئیں کہ مجھے اسمیل آنا بند ہو گئی، مجھے ٹیسٹ آنا بند ہو گیا اور مجھے تھکاوٹ کا احساس تھا، تو ڈاکٹر کے مشورے کے بعد اسی وقت میں نے استعمال کرنی شروع کر دی تھی میڈیسن۔ انہوں نے کہا تھا کہ آئی ورمٹ استعمال کروں، تو میں نے 2 ٹیبلٹس 2 دن استعمال کی ہیں۔ اس کے ساتھ 5 دن کے لیے میں نے ایزاموکس استعمال کی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے پیناڈول جو ہے وہ تجویز کی تھی۔ پیناڈول جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو آپ کو بخار ہے، جسم میں درد ہے، تو حسب ضرورت استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو وہ میں نے مختلف اوقات میں کی ہے، جب مجھے تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوا ہے یا مجھے تھوڑا سا یہ احساس ہوا ہے کہ مجھے بخار ہے، زیادہ وہ ایسا ٹیمپریچر کا ایشو میرا نہیں بنا۔ تو آج جو ہے وہ میرا کوارنٹائن کا جو ہے وہ جو 8واں روز ہے، کیونکہ 1 جون کو میں نے اپنا ٹیسٹ دیا تھا۔ تو اس دوران کافی ویکنس ہوئی ہے مجھے، شاید میرا ویٹ بھی لوز ہوا ہو، کیونکہ میرے پاس مشین نہیں ہے، وہ میں نہیں چیک کر سکا۔ آپ تھوڑا سا چہل قدمی کرتے ہیں، آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، تو کمزوری کا احساس ہے۔ اس کے ساتھ کچھ وٹامنز بھی ہیں، لوگوں نے تجویز کیے تھے، مشورہ دیا تھا، تو وہ اس میں نے جو کیلشیم CAC1000 یہ بھی میں نے جو ہیں وہ استعمال کی ہیں۔ اس کے ساتھ گلوکوز کا استعمال کیا ہے، وہ گاہے بگاہے استعمال کیا ہے، سربکس زی کا استعمال کیا ہے۔ تو لیکن زیادہ تر میرا یہی ہے کہ کھانے پینے سے اپنی جو امیونٹی ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ نیند کا خاص طور پر خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ 8 سے 10 گھنٹے کی آپ کو نیند لینی ضروری ہے۔ تو جلدی سو کر پھر میری نیند وہ پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ صبح تک میں سوتا ہوں، فجر کے وقت اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ کوشش ہوتی ہے کہ 2-3 گھنٹے سو لوں۔ تو 8 سے 10 گھنٹے کی میں نیند اپنی پوری کر رہا ہوں۔ تو اس دوران جو ہے، چونکہ 8واں دن ہے، آپ کی کیفیت مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے، جیسا کہ گزشتہ روز بھی مجھے جو ہے وہ گھبراہٹ کا احساس ہوا، کچھ اس طرح میرے جسم میں تھکاوٹ کا احساس تھا، نقاہت کا احساس تھا۔ آج بھی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ مجھے ایک وقت کے لیے کافی گھبراہٹ ہوئی اور اس سے مجھے تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی، جو اس طرح کا احساس تھا کہ جیسے میرے کندھے بھاری ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کی آپ کو بعض اوقات، کیونکہ آپ کی جو انرجی لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن سب سے اہم جو چیز اس میں ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹرز بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے خود کو قائم رکھنا ہے، آپ کو ذہنی طور پر مقابلہ کرنا ہے اس کا۔ اگرچہ بیماری تو بیماری ہے، مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مجھے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ روٹین میں جس طرح آپ کو بخار، نزلہ زکام، کھانسی میں احساس ہوتا ہے تھکاوٹ کا یا درد کا، تو اس طرح کا احساس ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، کافی بہتر ہوں اور دن گزر رہے ہیں، اور آج 8واں روز ہے، تقریباً 14 سے 15 دن کا یہ کوارنٹائن پیریڈ پورا ہو جائے گا۔ بہت سارے دوستوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے اپنے مفید مشورے بھی دیے ہیں، تو ان سب کا بہت مشکور ہوں، ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور آخر میں یہی پیغام ہے، تمام لوگ جو ہے وہ احتیاط کریں، یہ وبا ہے، اگرچہ بہت سارے لوگ اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس طرح پریشان ہو کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بیماری تو بیماری ہے، تو سب سے اچھا یہی طریقہ ہے کہ اس سے بچا جائے اور احتیاط برتی جائے۔ السلام علیکم۔